ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے ارکان سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لیے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکالا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا، یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمتی ہے، سونے سے لدے ہوئے 200 گدوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا کہ اچھا، تو میرے حکم سے اس بیش قیمتی موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ اس موتی کو ضائع نہ کرو، میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس ہیرے کو توڑنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس کو شاباش دی اور بہت سے انعامات عطا فرمائے اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب عہدیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی۔ اس نے کہا، اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت سے زیادہ ہے، خدا اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لیے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔ سلطان محمود نے اس کو بھی بہت سے شاہی انعامات دیے اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔ غرض بادشاہ نے بہت سے عہدیداروں کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خزانے سے بہت سے انعامات حاصل کیے، سلطان سے تعریفی کلمات بھی حاصل کیے۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں ایاز کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ اے ایاز، ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا، تو بھی اس کی شعاؤں اور چمک کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا، یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس ہیرے کو توڑ دو اور بالکل ریزہ ریزہ کر دو۔ ایاز سلطنت کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان لے رہا ہے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے بیش بہا قیمتی کو چکنا چور کر دیا۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی کو ریزہ ریزہ کیا، ارکان سلطنت نے شور برپا کر دیا۔ تمام وزرائے سلطنت نے کہا، یہ شخص بڑا ناشکرا اور نمک حرام ہے جس نے اس قیمتی موتی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی؟ اے لوگو، تمہاری نظر موتی پر ہے، بادشاہ پر نہیں۔ میں تو اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور موتی کی طرف رخ نہ کروں گا، کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔ جس وقت ایاز نے اس راز کو ارکان سلطنت پر ظاہر کیا، تمام ارکان جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو موتی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دے۔ موتی کی طرح ساری دنیا کو توڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچانا چاہیے۔